یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 8۔ مولوی کرامت مسجد میں داخل ہوا تو سورج دکن کی طرف سے عین پہاڑ کو منہ کرتا تھا، گویا بھی 12 ہی بجے تھے اور اذان دینے میں کافی وقت تھا۔ مولوی کرامت نے کھجی کی ایک صف اندر سے نکال کر باہر صحن میں موجود دھوپ میں بچھا دی، جو رات کو اوس پڑنے سے گیلا ہونے کے ڈر سے اندر رکھ دی گئی تھی۔ مسجد کا صحن کچا تھا، لیکن صاف ستھرا اس لیے تھا کہ مولوی کرامت روزانہ اس پر صفیں بچھانے سے پہلے جھاڑو ضرور دیتا کہ صفیں صحن کی گرد سے گندی نہ ہوں۔ سردیوں کی دھوپ میں صفیں بچھا کر اس پر نماز پڑھنے کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہے۔ بوڑھوں اور کام کرنے والے افراد کے لیے اس طرح کی دھوپ میں نماز پڑھنا عبادت کے ساتھ ایک طرح کی تفریح بھی ہے۔ مسجد یوں تو پکی اینٹوں سے بنی تھی، مگر تمام صحن ابھی کچا تھا، جو سردی کے دنوں میں زیادہ ہی سیم زدہ ہو جاتا۔ پنجاب کے چھوٹے دیہاتوں میں جو مسجدوں کی حالت ہوتی ہے، یہ مسجد بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ گاؤں کے درمیان چوک کے عین بیچ اس کا وجود خشک روٹی پر رکھے اس پیاز کی طرح تھا جو بہت عرصہ پڑا رہنے سے سکڑ گیا ہو۔ اس چھوٹی سی مسجد کے صحن کو 3 طرف سے دیوار نے گھیر رکھا تھا۔ چوتھی سمت یعنی مغرب کی جانب خود مسجد کی مسقف عمارت تھی۔ آپ اسے 30 فٹ لمبا اور 20 فٹ چھوٹا کمرہ کہہ لیں۔ اس کے اوپر سامنے کے بنیرے پر چھوٹے چھوٹے کئی مینارچے رکھے گئے تھے۔ ان کا رنگ مدتوں ہوا اڑ گیا تھا۔ اس کمرے کے سامنے 30-35 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا کچا صحن، اور صحن کے بالکل سامنے مشرق کی طرف 8 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا برآمدہ، جس کی چھت 12 فٹ تک اونچی تھی۔ البتہ مسجد کی چھت 20 فٹ اونچی ضرور تھی۔ مسجد کی چھت اور برآمدے کی چھت کے آنکڑے اور شہتیر یکساں ہیئت کے تھے۔ فرق تھا تو یہ کہ برآمدے کی چھت کے آنکڑے اور ٹائلیں مٹی اور گد سے خاکستری ہو گئے تھے، جبکہ مسجد کی چھت کے شہتیر آنکڑے اور ٹائلیں گھی اور تیل کے چراغوں سے اٹھنے والے دھوئیں سے سیاہ ہوئے تھے۔ برآمدے کے عین درمیان مسجد کے صحن میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کے تختوں کا دروازہ تھا، جس پر لوہے کا زنجیر لٹکا رہتا۔ اس دروازے کا واحد اور مفید مصرف یہ تھا کہ کوئی جانور، کتا یا گدھا داخل نہ ہو سکے۔ دروازے کے دائیں پہلو پانی کا کنواں تھا۔ وضو کرنے کی جگہ برآمدے کے نیچے ایک لمبی نالی کی صورت میں بنا دی گئی تھی، جس کے ایک کونے پر پانی کی ایک ٹینکی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، تاکہ کنویں سے پانی کھینچ کر ٹینکی میں آسانی سے ڈالا جا سکے۔ برآمدے کی اینٹوں پر پلستر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی درزوں میں مٹی سیم اور شور بن بن کر گر رہی تھی۔ مسجد کے صحن کی شمالی دیوار بھی کچی اینٹوں کی ہونے کی وجہ سے دائیں طرف کو جھکی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف 5 فٹ اونچی تھی، جس کی وجہ سے کچھ زیادہ خطرے میں نہیں تھی۔ یوں بھی مسجد گاؤں کے عین چوک میں تھی، جس کے آس پاس چاروں طرف 30 فٹ کی دوری سے گھر تھے، اس لیے کسی جانی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ مسجد کی حالت روز بروز خستہ ہو رہی تھی۔ مولوی کرامت نے بار بار گاؤں والوں کی اس طرف توجہ دلائی، لیکن وہ سنتے ہی نہ تھے۔ ویسے بھی گاؤں کے لیے مولوی اور مسجد غیر ضروری تھے۔ ان 2 چیزوں کا اصل کام گاؤں میں کسی فرد کے مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا، جو میت کے دفنانے کے بعد ختم ہو جاتا۔ البتہ 5-10 بوڑھے ضرور 5 وقت آتے، اور یہ تعداد پچھلے کئی اشروں سے ایسے ہی چلی آتی تھی، نہ بڑھتی اور نہ گھٹتی۔ ایک بوڑھا مرتا تو کوئی دوسرا شخص بوڑھا ہو جاتا۔ اس طرح 10-12 بوڑھے ہر وقت مسجد کی زینت بنے رہتے اور مولوی کی ضرورت کا احساس رہتا۔ فضل دین کی پہلی ڈیوٹی صبح کے وقت ٹینکی میں پانی بھرنے سے شروع ہوتی۔ روزانہ 20 مشکیں کنویں سے نکال کر اسے ٹینکی میں ڈالنا ہوتی۔ یہ پانی عصر تک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ عصر کے وقت فضل دین اس میں مزید 7-8 مشکیں پانی ڈال دیتا۔ یوں ایک دن نکل جاتا۔ بعض اوقات کام چوری کر جاتا۔ وہ صبح کے وقت 10-12 مشکیں ڈال کے ہی جلدی جلدی نماز پڑھ کر روٹیاں لینے نکل جاتا۔
جس کا نقصان یہ ہوتا کہ پانی جلد ختم ہو جاتا۔ پھر وہ مشقیں مولوی کرامت کو خود کنویں سے کھینچ کر ٹینکی میں ڈالنا پڑتی۔ اس عمل سے مولوی کرامت کا پارا 120 ڈگری پر چڑھ جاتا۔ اول تو اسے ان بڈھوں پر غصہ آتا جو مٹی کے لوٹے ٹینکی سے بھر بھر کے وہیں بیٹھے بیٹھے کلیاں کر کر کے کھنگارتے رہتے اور پانی ضائع کرتے، لیکن غصہ اترتا بالآخر فضل الدین پر ہی تھا، جو ادھورا کام کر کے مولوی کرامت کو مشقت میں ڈال دیتا۔ آج پھر جب وہ صحن میں ہلکا سا جھاڑو دے کر وضو کے لیے بیٹھا تو پانی موجود نہ تھا۔ مولوی کرامت نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ٹینکی میں نظر ماری تو وہ بالکل صاف تھی، پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی کی حالت مردوں کسی ہو گئی۔ اسے فضل الدین پر اس قدر غصہ آیا کہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ پاس ہوتا تو کاٹ ہی کھاتا، آخر کیا کرتا، پانی تو باہر طور ٹینکی میں بھرنا تھا، کیونکہ فضل الدین ابھی تک گھروں سے روٹیاں اکٹھی کر کے نہیں لوٹا تھا۔ مولوی کرامت نے مشکیزہ اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا جو 40 فٹ گہرا تھا۔ کنواں زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے مشکیزے کی رسی بھی 40 فٹ لمبی تھی، جسے کھینچتے کھینچتے ہاتھ شلج ہو جاتے۔ مولوی کرامت نے ابھی پہلی ہی مشک بھر کر نکالی تھی کہ اس کے کانوں میں چیخوں کی آواز آئی۔ اس نے مشک رکھ کر چیخوں کی طرف دھیان دیا تو اسے ایسے لگا کہ آواز مسجد کے پچھواڑے سے آ رہی ہے۔ خدا خیر کرے، کیا مصیبت آ گئی! مولوی کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ خدا نخواستہ فضل الدین کو کچھ ہو گیا، مگر وہ تو ابھی نہیں لوٹا تھا۔ اسے گھر سے آئے بھی چند لمحے تو ہوئے تھے، تب تو سب کچھ خیر تھی۔ مولوی کرامت نے بھاری قدموں اور لرزتی ٹانگوں سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسے ڈر ہوا کہیں گر نہ پڑے۔ وہ دوڑنے کے بجائے چلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو عجب تماشا جاری تھا۔ شریفہ نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے اور باہیں پھیلا کر اونچے اونچے بین کر رہی تھی۔ ارد گرد کچھ عورتیں بھی جمع تھیں۔ شریفہ نے مولوی کو آتے دیکھ کر بین کی آواز مزید بلند کر دی۔ ہائے کرامت، ہم لٹ گئے، کھانا خراب ہو گیا، میرا ایک ہی 7 جنموں کا بھائی مارا گیا، میں برباد ہو گئی۔ مولوی نے ہانپتے ہوئے کہا، نیک بختے، خیر ہوئے، کیا ہوا، کوئی پتہ تو چلے۔ وہ ایک کرامتا چراغ مارا گیا، میرا اکیلا بھائی مار دیا دشمنوں نے۔ شریفہ نے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر زور زور سے مار کر پیٹنا شروع کر دیا۔ عورتیں اسے ادھر ادھر سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھیں اور وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر مولوی کرامت آگے بڑھا تو راج محمد سامنے کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر مولوی کرامت سارا معاملہ سمجھ گیا تو گویا راج محمد چک جودھا پور سے چراغ دین کی موت کی خبر لایا تھا۔ مگر مولوی کرامت کے لیے یہ بات اچنبے کی تھی، کیونکہ چراغ دین نہ تو بیمار تھا اور نہ ہی اس کی کسی سے دشمنی تھی۔ پھر یہ کیا ہوا؟ سلام دعا کے بعد مولوی کرامت نے راج محمد کو بان کی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ اتنے میں فضل الدین بھی روٹیوں کا توبڑا لے کر آ گیا۔ مولوی کرامت اسے حقہ تازہ کرنے کا کہہ کر خود راج کے لیے پانی لسی تیار کرنے لگا۔ شریفہ بین کر کے اپنا ہلکان کر رہی تھی۔ مولوی کرامت کو پتا تھا فی الحال اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عورتیں خود اس کے گرد ہلکا کیے ہوئے تھیں، کوئی ہاتھ مل رہی تھی اور کوئی پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ زمین پر لیٹی ہاتھ پھیلا پھیلا کر روتی گئی۔ حقہ تازہ کرنے کے دوران فضل الدین بھی ماں کی تقلید میں رو رہا تھا، اگرچہ اسے اس معاملے سے ایسی ہی لا تعلقی تھی جیسے 150 میل دور کسی بھی اجنبی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتا تھا جو کبھی اس کے لیے مٹھائی کی ڈلی ہی لایا ہو۔ خاطر مدارت کرنے کے بعد مولوی کرامت جب آرام سے راج محمد کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے چراغ دین کے قتل کا پورا قصہ مولوی کرامت کو سنا دیا۔ پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر ایک اور خبر مولوی کرامت کو دی، لیکن بھائی کرامت، تو چراغ دین اور بی بی رحمت کا فکر نہ کرنا۔ غلام حیدر نے چراغ دین کے قتل کا سنتے ہی 10 ایکڑ زمین دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ پورے 1000 روپے تو پہلے ہی دے دیے ہیں۔ اتنے پیسے تو چراغ دین پوری زندگی نہیں کما سکتا تھا، اور پرسوں جلال آباد کچہری میں زمین باقاعدہ رحمت بی بی کے نام ہو جائے گی۔ غلام حیدر تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اس نے مالکوں والا حق ادا کر دیا۔
یہ سن کر مولوی کرامت کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، لیکن مولوی نے اس تاثر کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، گویا چراغ دین کی زندگی کے آگے 10 ایکڑ کی کیا حیثیت ہے۔ پھر حیرانی سے پوچھا، بھائی راج، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم شیر حیدر کے بجائے غلام حیدر کا ذکر بار بار کر رہے ہو۔ خدا نخواستہ شیر حیدر کا کیا ہوا؟ راج محمد نے کہا، مولوی جی، تو کیا تمہیں شیر حیدر کے مرنے کی خبر بھی نہیں ملی؟ بھائی کرامت، اسی کے سوم والی رات تو چراغ دین کا قتل ہوا ہے۔ مولوی کرامت نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ انا للہ پڑھی، پھر پورے حالات پر راج محمد سے گفتگو کرنے لگا۔ جب آدھ گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہر چیز مولوی کرامت پر کھل گئی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، پھر چراغ کے حوالے سے بات دوبارہ چھیڑ دی۔ بھائی راج محمد، مجھے تو ایک ہی فکر کھا رہی ہے کہ رحمتے اور اس کی بیٹی تاجہ کا کیا بنے گا؟ بیچاری یتیم بیٹی کو کیسے پالے گی؟ ادھر میں جلال آباد سے 150 میل دور قصور میں بیٹھا ان کی دیکھ بھال کیسے کروں گا؟ بچی نادان ہے اور یہ مسجد کا کام میرے بغیر چل نہیں سکتا۔ ادھر مولوی کرامت یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر شریفہ رو رو کے تھک چکی تھی، اب اس کی آواز بھی حلق سے بمشکل نکل رہی تھی۔ دیکھ بھائی کرامت، فی الحال تو جا کر چراغ دین کے 7ویں کا بندوبست تجھے کرنا ہے، تیرے سوا اب اس کا وہاں رشتہ دار اور کوئی تو ہے نہیں، ابھی سے چلنے کی تیاری کر۔ شام 6 بجے قصور سے ریل پکڑنی ہے۔ کل کا ختم تو آج ہو گیا ہوگا، 3 دن بعد ساتا ہے، اس کے بعد دوسرا بندوبست دیکھ لینا، جو مناسب ہو وہی کرنا۔ مولوی کرامت تعصف سے بولا، لیکن بھائی راج، مجھے تو دکھ ہے کہ شریفہ بھاگا والی اپنے بھائی کا منہ بھی نہ دیکھ سکی، یہ تو بیچاری مر جائے گی۔ مولوی صاحب، آپ تو جانتے ہیں اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے۔ پہلے دن تو کسی کو ہوش ہی نہیں رہا، ادھر غلام حیدر کی پگ بندی کی رسم تھی، ہر کوئی وہاں مگن تھا، میں بھی وہیں چلا گیا۔ صبح سورج چڑھا تو اس واقعے کا پتہ چلا، لیکن رسم کو ادھورا چھوڑ کر آنا اچھا نہ لگا۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی میں سیدھا یہاں دوڑا آیا، مگر ریل نکل چکی تھی۔ دوسری گاڑی رات کے 2 بجے جلال آباد سے چلی اور صبح 8 بجے قصور پہنچی، وہاں 1 گھنٹہ رکی رہی، پھر کہیں خدا خدا کر کے 11 بجے اڈا جبو میل آیا۔ میں اترتے ہی بھاگ کھڑا ہوا اور 1.5 گھنٹے میں یہاں آن پہنچا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے غلام حیدر چراغ دین کا بدلہ لیے بغیر نہیں ٹلے گا، اس کے تیور تو ایسے ہی لگتے تھے۔ خیر، یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو چلنے کی تیاری کر۔ مولوی کرامت نے فضل دین کو آواز دی، جو اپنی والدہ کو اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھ کر سہما کھڑا تھا۔ بیٹے، ذرا بھاگ کر چودھری حکم داد کے پاس جا اور اسے کہنا کہ آج 2 گھنٹے کے لیے بیل گاڑی چاہیے۔ جیسے فضل دین پاس آیا، مولوی کرامت نے اسے ہدایت کی اور ہمیں ریلوے اسٹیشن تک چھوڑا۔ پھر شریفہ کو پکار کر بولا، اب صبر کر، بس اللہ کے کام ہیں جن پر نہ تیرا بس چلے گا نہ میرا، خدا اسے شہیدوں کی صف میں لائے گا، چراغ دین ہماری بخشش کا وسیلہ بھی بنے گا۔ شام 6 بجے کی گاڑی سے فیروز پور نکلنا ہے، اس لیے کپڑا لتا اٹھا لے، فضل دین ہمیں اسٹیشن پر چھوڑائے گا۔ تو کیا فضل دین نہیں جائے گا ساتھ؟ شریفہ نے مردنی سی آواز میں احتجاج کرنے کی کوشش کی، اسے اپنے مامے کے ختم میں شریک نہیں ہونے دے گا؟ اف بھاگ بھریے، سمجھا کر۔ مولوی کرامت نے آہستہ سے شریفہ کو کندھے سے سہارا دیتے ہوئے کہا، فضل دین بھی اگر ساتھ چلا جائے گا تو یہ بھرا پورا گھر کس کے سپرد کرو؟ پھر گدھی اور یہ بکریاں یہیں بندی بندی بھوکی مر جائیں گی، ہمیں کچھ دن لگ جانے ہیں، اتنے دنوں تک کون ہمارے سارے بکھیڑے کو سنبھالے گا؟ فضل دین کو تو یہیں رہنے دیتے ہیں، مسجد کی صفائی اور آذان کون دے گا؟ اتنا کہہ کر مولوی کرامت نے حکے کے 2-3 کش دیے، پھر اس کی نئے راج محمد کے سامنے کر دی۔ مولوی کرامت کو پتا تھا کم از کم وہ 6-7 دن تک واپس نہیں آ سکتا، اس عرصے میں تہر نقصان یکدم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جودھا پور آنے جانے کا خرچہ، اس کے علاوہ 7ویں کے ختم میں رحمت بی بی اور اس کی بیٹی کو بھی 5-10 دینا پڑتے، کم از کم 50 کا نسخہ اس کے پیٹے پڑ چکا تھا، اور اگر وہ فضل دین کو بھی ساتھ لے جائے تو اور تو سب گزارا ہو سکتا تھا،
لیکن روٹیاں نہ ملنے کا نقصان ایک اضافی تھا جسے بچنے کے لیے فضل دین کا یہاں رکنا ضروری تھا۔ اس پوری سوچ کے دوران مولوی کرامت راج سے باتیں بھی کرتا گیا اور سر پر پگڑی سے لے کر جوتے پہننے کا کام بھی نپٹاتا گیا۔ لٹھے کی چادر جسے ٹین کے صندوق میں پچھلے کئی مہینوں سے دھو کر رکھا ہوا تھا، وہ بھی شریفہ نے اسے وہیں بیٹھے لا کر تھما دی اور کرامت نے وہیں کھڑے ہو کر کمر کے گرد لپیٹ کر نیچے سے پہلی دھوتی کھینچ لی، پھر جانگیے کے اوپر لٹھے کا سفید کرتا بھی پہن لیا۔ مولوی کرامت نے چند لمحوں میں کھڑے کھڑے یہ سارا کام مکمل کر لیا۔ اس عرصے میں راج محمد حقہ پیتا رہا۔ شریفہ کبھی جانے کی تیاری میں ادھر ادھر تیزی سے چلتی اور کبھی چلنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رونا شروع کر دیتی، جس کی مولوی کرامت کو بہت کوفت ہونے لگی، مگر وہ جانتا تھا کہ اب یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا، اس لیے اسے بہرحال برداشت کرنا تھا۔ اسے اسنا میں عورتوں کے علاوہ گاؤں کے مرد بھی آنا شروع ہو گئے۔ گاؤں میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے مولوی کا گھر بھی گاؤں والوں کی طرح ہر لحاظ سے کھلا تھا۔ نہ کسی کو تاک جھانک کی عادت تھی اور نہ ہی اس طرح کا ابھی خیال پیدا ہوا تھا۔ جو جب چاہتا ہر گھر میں اپنے ہی گھر کی طرح داخل ہو سکتا تھا۔ ہر کوئی دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنے کے سوا اس وقت دوسرا تصور بھی نہیں لاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں 10 12 مرد بھی پرسہ داری کو جمع ہو گئے، جنہیں فی الحال مولوی کرامت جلدی سے فارغ کر کے چلنے کی فکر میں تھا۔ نور تیلی کو مولوی کرامت نے ہدایت کر دی، جو اس کا شاگرد بھی تھا، کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا رات اس کے گھر فضل دین کے پاس رہ لیا کرے۔ اس عرصے میں فضل دین بیل گاڑی لے کر آ گیا۔ مولوی کے پاس اپنی گدی بھی تھی، جو فالتو روٹیاں کھا کر بہت موٹی تازی اور تیز ترار ہو چکی تھی۔ مولوی کرامت اسی پر روٹیاں لاد کر شہر لے جایا کرتا اور واپسی پر اسی گدی پر سوار ہو کر گاؤں آ جاتا، اس لیے اس کا اسٹیشن تک پہنچتے میں تھکاوٹ کو دخل نہیں تھا۔ ویسے بھی ہر ہفتے 1-2 من روٹیاں قصور لے جانے میں گدھی کی کافی مشق ہو چکی تھی، لیکن آج بندے زیادہ تھے، گدھی کام نہیں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو مولوی کو بیل گاڑی کا احسان لینا پڑا۔ شریفہ نے فضل دین کو ضروری ہدایات دے کر اور گھر کی صفائی ستھرائی کا سمجھا کر ہر کام ازبر کرا دیا اور کہا کہ وہ شام سے پہلے ہر حالت میں گھر آ جایا کرے۔ عصر کے وقت مولوی کرامت، شریفہ اور راج محمد بیل گاڑی پر بیٹھ چکے تو فضل دین نے بیلوں کو ہوشکارا دے کر پہلا ڈنڈا رسید کر دیا۔ بیل گاڑی گرد بھری کچی سڑک پر دوڑ پڑی۔ نورا تیلی بھی پاس ہی بیٹھا فضل دین کو بیل گاڑی چلانے کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ اسٹیشن 15 میل دور تھا۔ مولوی کرامت نے فضل دین کو ہدایت کر دی کہ وہ بیلوں کو دوڑائے چلا جائے، کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ گرد سے مولوی کرامت اور شریفہ کے کپڑے مٹیالے ہوئے جا رہے تھے، لیکن اب کس کو اس کی پرواہ تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔